أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کول جبریل امین تشریف فرما ہے. اچانک آسمان تے ایک دھماکے دار آواز آئی. حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ آج آسمان سے ایک ایسا دروازہ کھلے ہے جڑا آج تو پہلے کدی نہیں کھلے ہے، اور اس دروازے میں ایک ایسا فرشتہ اترے ہے جڑا آج تو پہلے کدی نہیں اترے، اور وہ فرشتہ ایسیاں دو چیزاں لے کے اترے ہے کہ ایسیاں دو چیزاں زمین وال پہلے کدی نہیں آئی. اور وہ دو چیزاں فرشتہ اے محبوب تواڈے واسطے لے کے آ رہے ہے، اور ایسیاں دو چیزاں اللہ نے پہلے کسی نبی کو عطا بھی نہیں کی تھی. نہ ہی اللہ پاک نے اے دو چیزاں نہ تورات اندر نہ انجیل اندر اور نہ قرآن اندر نہ صحف ابراہیم اندر نہ ہی نبوت موسیٰ اندر اور نہ ہی بین آسمانی کتاب. ایک سورہ بقرہ دیاں آخری آیات نے خواتم سورۃ البقرہ اور دوسری سورہ فاتحہ ہے.
سورہ فاتحہ اتنی عظیم سورہ ہے کہ اس جیسی سورت پورے قرآن میں موجود ہوئی اور سورہ فاتحہ کی فضیلت ہے کہ سورت ایک ہے پر یہ نام کئی مفسرین نے یہ 10 تو زیادہ نام بیان کیتے ہیں اور ہر نام تے ایک گھنٹہ گفتگو ہو سکتی ہے۔ میں تہاڈے سامنے اختصار نال سورہ فاتحہ دے چند ایک نام اور انہاں دی فضیلت تہاڈے سامنے ذکر کراں گا۔ ذرا توجہ کرنا، غور کرنا۔ میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نوں خودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تے اے ساؤنڈ جڑا نا یہ کو بند کر دو، سادہ آواز کر دو، آواز بالکل سادہ کر دو۔ وہ باہر سپیکر ہے انہاں دی گونج ہے، اندر سپیکر سادہ ہی بہتر ہے۔ آپ توجہ میری طرف رکھو، کیونکہ جلسہ نہیں جمعہ ہے اور جمعہ ایک فرض ہے۔ انتظامی امور کی وجہ تو منتظمین چل پھر رہے ہیں، انہوں کی مجبوری ہے، ورنہ جمعے کی آداب تو یہ ہے کہ آپ ایک دن کا بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اس لیے آپ کی توجہ مرکوز رہے میری طرف۔ میرے گفتگو دے پیو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ پہلا نام ہے سورہ فاتحہ، پہلا نام اس عظیم سورت دا ہے سورہ فاتحہ۔ فاتحہ دا معنی کھولنے والی۔ جدو بھی کوئی بندہ قرآن پاک کھولدا ہے سب تو پہلا ہم سورہ فاتحہ تے نظر پہندی ہے، اس وجہ کر کے دا نام فاتحہ ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے سورہ فاتحہ، فاتحہ دا معنی مقدمہ بھی ہوندا ہے۔ جدو بھی کوئی مصنف کتاب لکھدا ہے، کتاب لکھن والا 200 صفحے کی کتاب، 400 صفحے کی کتاب یا 500 صفحے کی کتاب لکھ رہا ہے،
کتاب دے شروع دے اندر وہ کتاب دا مقدمہ لکھدا ہے، مقدمے دے اندر وہ لکھدا ہے میں کتاب کیڑے موضوع تے لکھی ہے، کتاب لکھن دا معنی کی ہے، میں کیوں کتاب لکھی ہے۔ اللہ پاک نے سورہ فاتحہ نو پورے قرآن دا مقدمہ بنایا ہے۔ جو کچھ اللہ پاک نے قرآن دے 3 پاریاں دے اندر تفصیل نال بیان کیتا ہے، وہ سارا کچھ اللہ پاک نے سورہ فاتحہ دے اندر مختصراً بیان کر دیتا ہے۔ لہذا اس وجہ کر کے سورت دا نام ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ دا دوسرا نام کی ہے، ایدہ دوسرا نام ہے سورت الدعا۔ سورت الدعا ایک دعا ہے، بڑی پیاری دعا ہے۔ اللہ پاک کو جدوی دعا منگیا کرو، سورہ فاتحہ پڑھ کے دعا منگیا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ۔ فرمایا کائنات کے لوگوں افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل ترین دعا الحمدللہ ہے۔ الحمدللہ ایک دعا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھو، پھر نبی پاک تے درود پڑھو، پھر اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا کرو، جو منگو گے رب عطا کر چھڑے گا۔ اللہ میں قربان جاواں، سورہ فاتحہ دا تیسرا نام سورۃ الشفاء بھی ہے۔ سورۃ الشفاء بندے دے سر دیاں والاں تو لگ کے پیراں دیاں تلویاں تک جسم دے کسی جسم دے حصے دے اندر بیماری ہے، کسی حصے دے اندر کوئی تکلیف ہے، درد ہو رہی ہے، سورہ فاتحہ اس ایمان نال پڑھ کے سورہ شفاء ہے۔ سورہ فاتحہ اس عقیدے نال پڑھ کے شفاء دین والی ذات اللہ دی ذات ہے۔ بیماری والی جگہ تے ہاتھ رکھ کے فاتحہ پڑھنا تیرا کام ہے، شفاء دینا رب کائنات دا کام ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا ایک قافلہ روانہ کیا۔ قافلے کے امیر حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ایک پنڈ دے کوڑوں دی گزرے، پورا قافلہ لے کے تے پنڈ والے نو آکھے یار بھوک ڈاڈی لگی ہے، پیاس ڈاڈی لگی ہے، کو کھان نو شے ہے، کو پین نو پانی ہے۔ او کہن لگے جی اسی نہ کسی پرونے نو پانی پوچھنے ہاں تے نہ کسی نو روٹی پوچھنے ہاں، اسی ہاں دھوتے ہوئے۔ انہاں چٹا جواب دیتا، انہاں حق کوئی شے کوئی نہیں، جدے بھی ہوندے نے دعا کرو اللہ جدے نو ہدایت عطا فرمائے۔ انج دے تے پھر علاج بھی بڑا سوادی ہو جائے۔ اے ویکھیا جے ہن انہاں دا علاج بھی ہونا۔ اللہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے گاؤں تو گزر کے اگلے پاسے خالی جگہ تے پڑاؤ لگا لیا، ڈیرا لا لیا، رسسکان لگ پہ ریسٹ واسطے رکے۔ اللہ دیاں مرضیاں اس پنڈ دے نمبردار پچھوں نے ڈنگ مار لیا، انہوں درد بڑی لیا تو دیکھ کر آ رہا درد نال۔ سارا انہوں نے اپنا اور توڑ کیتا پر درد نہ رکی۔ انہوں بندہ بھجایا، نبی پاک علیہ السلام دے یاراں کول بندہ آیا، او بیٹیو تہاڈے کو بندہ ہے دم کرن والا، اے ساڈے پنڈ دے نمبردار اس پچھوں نے ڈنگ مار لیا تے درد بڑی زیادہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے نے میں دم کراں گا،
پر شرط دے میں فری نہیں کرنا، میں تواڈے کول معاوضہ بھی لاں گا، تسی جو سانو روٹی پانی نہیں کھلایا تے تواڈے کول معاوضہ لاں گا۔ انہیں آکھا جی ٹھیک ہے معاوضہ لے لاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی تشریف لے گئے، فرماتے نے میں نمبردار دے کول بیٹھ گیا، سورہ فاتحہ پڑھن لگ پیا، فرماتے نے میں فاتحہ پڑھ کے دم کر دیتا، اللہ پاک نے شفاء دے چھڑیاں نے، اللہ پاک مو ٹھیک کر دیتا ہے۔ میں آکھیا لیاؤ بکریاں، انہاں بکریاں دے دیتیاں انعام اندر معاوضے اندر، میں بکریاں لے کے آیا۔ صحابہ کہنے لگے نبی پاک کو پہلے پوچھاں گے پھر استعمال کریں گے۔ نبی پاک علیہ السلام دی خدمت اندر آئے، میرے پیغمبر نے فرمایا ہے بکریاں تواڈے واسطے جائز نہیں، تسی استعمال کر سکتے ہو۔ لہذا اس حدیث جو تین مسئلے نکل آئے، تین مسئلے۔ پہلا مسئلہ نکلیا سورہ فاتحہ شفا ہے، تیرے جسم دے کسی سے اندر بھی درد ہوئے، عقیدہ پکا رکھ کے فاتحہ دا ورد شروع کر دے۔ پیناڈول بھی تے کھانی ہے نا، پیناڈول منگوائے گا، پیسے لگن گے، پھر کھائے گا، پھر لمبا پہن گا، پھر انتظار کرے گا کدو پیڑ ہٹے، کدو ہٹے، کدو ہٹے، کو 10-15-20 منٹ لگن گے، تے پھر جا کے کتے درد دی اللہ نے چاہیا تو رکے گی۔ اور جے 15 منٹ اور تو پیناڈول واسطے انتظار کر سکنا ہے تے 10 منٹ سورہ فاتحہ نو شفا سمجھ کے عقیدہ توحید رکھ کے صرف 10 منٹ سورہ فاتحہ دا ورد کر لے، اللہ تیری شفا عطا کر چھڑے گا، بشرطے کہ برین واش ہوئے، عقیدہ ہوئے۔ ساڈا پیناڈول تے بڑا پکا عقیدہ ہے نا، 2 گولیاں اندر سٹ کے کہنے ہیں نا 5 منٹا چاہے ہوئے ٹھیک ہو جائے، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ بنا ہوا ہے کہ پیناڈول سے شفا ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار، پتہ لگا سورہ فاتحہ شفا ہے نمبر 1۔ دوسرا مسئلہ ثابت ہویا کہ بندہ عقیدہ توحید رکھدا ہوے، دم قرآن و سنت دے مطابق کردا ہوے، اودے کولوں دم کروانا جائز ہے، اودے کولوں دم کروانا، بولو ٹھڈے پے گئے دم دے نال، ہجے تک ایک اور مسئلہ ہونا ہے، اودے تسی اونج چپ کر جانا۔ اللہ اللہ دم کرن والا بندہ عقیدہ توحید رکھدا ہوے، قرآن و سنت دے مطابق دم کردا وے، دم کروانا جائز ہے۔ تیسرا مسئلہ دم دا معاوضہ لینا بھی ہولی ہو گئے، دم دا معاوضہ لینا بھی جائز ہے۔ اللہ ہاں ہڈی نہ بناؤ، کاروبار نہ بناؤ، دکانداری نہ بناؤ، تجارت نہ بناؤ، اللہ اللہ باقی دم دا معاوضہ کر لے لو تجازے۔ اللہ اللہ حضرات جی بکار توجہ کرنا، لہذا پتہ چلیا سورہ فاتحہ شفا بھی گئے۔ اور اگے چلیے سورہ فاتحہ کا ایک اور نام ہے، ایدہ نام ہے سبع مسانی۔ سبع مسانی، سبع مسانی کا کی معنی؟ 7 آیات بار بار پڑھی جانے والی، 7 آیاتاں بار بار پڑھیاں جان والیاں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ محبوبہ اسی تانوں 7 مسانی عطا کیتی ہے تے نال قرآن عظیم عطا کیتا ہے۔ اندازہ کرو اللہ نے قرآن دا ذکر الگ کیتا ہے تے کلی سورہ فاتحہ دا ذکر الگ کیتا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں 7 مسانی، 7 آیات بار بار پڑھی جانے والی، بار بار کیویں پڑھیاں جاندیاں نے۔ اللہ تیری بکار بندہ فجر دے 2 فرض پڑھدا ہے،
دو دفعہ فاتحہ پڑھتا ہے، زور دے 4 فرض پڑھتا ہے، 4 دفعہ فاتحہ پڑھتا ہے، عصر دے 4 فرض پڑھتا ہے، 4 دفعہ فاتحہ پڑھتا ہے، مغرب دے 3 فرض پڑھتا ہے، 3 دفعہ فاتحہ پڑھتا ہے، عشاء دے 4 فرض پڑھتا ہے، 4 دفعہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ اللہ میں قربان جاواں، لہذا اس کا ایک نام 7 مثانی ہے، ایک اور نام ہے سورہ فاتحہ دا۔ اور کیے سورہ فاتحہ دا ایک نام ام القرآن ہے یا ام الکتاب ہے، کتاب کی ماں، کتاب کا خلاصہ۔ پورے قرآن دا مغز سورہ فاتحہ، پورے قرآن دا مقدمہ سورہ فاتحہ، پورے قرآن دے وچ جو کچھ بیان کیتا ہے وہ ساری چیزاں دا خلاصہ سورہ فاتحہ۔ تائیں دا نام ام القرآن ہے یا ام الکتاب ہے۔ حضرت دی وقار ایک اور نام ہے سورہ فاتحہ دا، او کیڑا نام ہے؟ ایدا نام ہے سورۃ الصلاۃ۔ سورۃ الصلاۃ یعنی نماز، نماز بھی ایدا ایک نام ہے۔ اللہ پاک نے کلی سورہ فاتحہ نو نماز آکھیا ہے۔ حدیث پاک اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک فرماتے نے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی۔ اللہ فرماتے نے میں اپنے درمیان تے اپنے بندے دے درمیان نماز کو تقسیم کر لیا نصفین، 2 حصیاں دے اندر، ادھی میرے لیے ادھی میرے بندے لیے۔ اگے حدیث ذکر پوری نماز دا نہیں آندا، بلکہ کہ حدیث اندر صرف سورہ فاتحہ دا ذکر آندا ہے، یعنی اللہ پاک نے کلی فاتحہ نو پوری نماز قرار دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے تے میرے بندے دے درمیان ادھی نماز کیویں بنا؟ بندہ وضو کرتا ہے، مسجد دے اندر آندا ہے، نماز شروع کرتا ہے، ثنا پڑھتا ہے، پھر پڑھتا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ بھی سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے، کیونکہ اگر بسم اللہ کو نکال دیں تو یہ 6 آیات بن جائیں گی، اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا اس کا نام 7 مثانی ہے۔ 7 معنی ہوتا ہے 7 آیات۔ اگر سورہ فاتحہ سے بسم اللہ نکال دیں گے تو آیات 6 بن جائیں گی، لہذا پتہ چلا بسم اللہ بھی فاتحہ کی مستقل ایک آیت ہے۔ اللہ میں قربان جاواں، اور بندہ نماز پڑھ رہا ہے، بندہ کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفاں اللہ واسطے میں اللہ پاک دے نام تو شروع کرتا پیاواں جڑا رحمان و رحیم ہے۔ موڑ ابن آباد والیو دوستو، اس شریعت دا قانون ہے، شریعت دا ضابطہ ہے، ہر چنگے کام دی ابتدا بسم اللہ تو دیے نا۔ حضرت سلیمان پیغمبر خط لکھن لگے نے تے کی لکھ دے نے، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خط دی ابتدا حضرت سلیمان پیغمبر نے بسم اللہ تو کیتی ہے۔ حضرت نوح پیغمبر سارے نو کشتی وچ بٹھا کے تے کشتی چلان لگے نے تے کی پڑھدے نے بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی دے چلان دا بعد بسم اللہ تو کیتا ہے۔ اللہ میں قربان جاواں، حضرت دی وقار سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے جڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یہ 19
حروف نے 19 حروف نے یہ 19 حروف نے تے جڑا فرشتیاں دی ڈیوٹی اللہ پاک نے جہنم تے لگائی ہے وہ فرشتے بھی 19 نے قرآن کہتا علیہا 19 جہنم دے اوتے جنہ فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں نے وہ فرشتے بھی 19 نے بسم اللہ دے حروف بھی 19 نے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے نے جڑا بندہ ہر کم دا غال بسم اللہ تو کرتا ہے اللہ پاک اس بندے نو جہنم دے 19 فرشتیاں دے غضب تو محفوظ فرما لے گا اللہ میں قربان جانا اللہ تیری وقار مسجد داخل ہونے لگو بسم اللہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ بیت الخلا وچ جان دا ارادہ کر لو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث الغرض ہر کام دا آغاز بسم اللہ نال حتیٰ کہ شریعت دی تعلیم تے ہے کہ جدوں میاں بیوی خلوت اختیار کرن اودوں بھی دعا پڑھ لین بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا ہر کام دی ابتدا بسم اللہ تو تیرے نام تو شروع کی تھی گل مولا تیرے ہاتھ وچ لجا ساریاں نے تیرے آسرے تے تیری سو مولا بنا پر اڈاریاں ماریاں نے بنا جاگت دے دودھ نہیں جم سکیا لوکاں کیتیاں کوششاں ساریاں نے تے جنہ تیرا بوا مانا چھڈ دیتا انہاں جتیاں بادیاں ہاریاں نے انہاں جتیاں بادیاں ہاریاں نے اللہ اللہ تیرے نام سے ہر ایک ابتدا اور تیرے نام سے ہر ایک انتہا ہے اور تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ تو ابتدا ہو گئی ہے نا آگے بندہ پڑھتا ہے بندہ پڑھتا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا عالمین کا کیا معنی عالمین عالم کی جمع ہے عالمین عالم کی جمع ہے ایک لفظ ہوتا ہے عالم ایک لفظ ہوتا ہے عالم اگر لام کے نیچے زیر پڑے عالم تو اس سے مراد عالم ہوتا ہے خطیب ہوتا ہے شیخ الحدیث ہوتا ہے اللہ کے دین کو جاننے والا ہوتا ہے اور اگر پڑھیں عالم لام کے اوپر زبر پڑھیں تو اس سے مراد جہان ہوتا ہے وادی ہوتی ہے پلانٹ ہوتا ہے فرمایا الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے رب العالمین جو رب ہے عالمین کا عالم عالم کنے نے اللہ ہی جاندا کنے نے امتاں کنیاں نے اللہ ہی جاندا کنیاں نے مخلوقاں کنیاں نے اللہ ہی جاندا کنیاں نے البتہ حضرت امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر دے اندر حضرت عمر دے حوالے نال روایت نقل کیتی ہے جدی سند اندر تھوڑا جا کلام ہے حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ پاک نے 1000 مخلوق پیدا کیتی ہے 600 مخلوق سمندراں دے اندر 600 مخلوق تری دے اندر تے 400 مخلوق خشکی دے اندر تے اللہ دی زمین تو سب تو
پہلا جڑی مخلوق ختم ہوئے گی وہ ٹڈی ہے. اے ٹڈی دل نہیں جنوں بولتے کورونا دے دناں وچ ٹڈی دل آئی، فرمایا اللہ دی زمین تے سب تو پہلا جڑی مخلوق ختم ہو جائے گی وہ ٹڈی دل مخلوق ہے. اللہ اللہ میں قربان جاواں الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا. نبی پاک فرماتے ہیں جدو بندہ اے پڑھتا ہے اللہ جواب دے دے، اللہ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، حمیدنی عبدی. اوے بندیا، اوے بندیا، اے ہن تسی چلو جمعے دی نماز کھڑی ہونی ہے نا، آپ جدو فاتحہ پڑھنی ہے اس سرور نال پڑھیا جے، اس عقیدے نال پڑھیا جے، اس نظریے نال پڑھیا جے کہ میری ہر ایت دے نال میرا اللہ مینوں جواب دیندا پیا ہے تے فاتحہ پڑھن دا لطف آ جائے گا، فاتحہ پڑھن دا ٹھٹھ آ جائے گا. ایویں نہیں سلف صالحین فاتحہ پڑھتے تو رونے لگ جاتے، آنکھوں سے آنسوؤں کی جڑیاں بہنے لگتی. انہوں نے پتا سی اسی پڑھنے ہاں ساڈا مالک جواب دیتا ہے، ساڈا مالک نال 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 فرماتا ہے حمیدنی عبدی، حمیدنی عبدی. اللہ فرماتے نے میرے بندے نے میری حمد کی تھی، میرے بندے نے میری تعریف کی تھی، میرے بندے نے میری عظمت دے جھنڈے کر دیتے. بندہ آگے پڑھتا ہے الرحمن الرحیم. اللہ کون ہے جو عالمین کا رب ہے؟ وہ کون ہے؟ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. رحمان کا معنی بھی رحم کرنے والا، رحیم کا معنی بھی رحم کرنے والا ہے، دونوں کا معنی رحم کرنے والا، لیکن دونوں میں تھوڑا فرق ہے. آؤ میں تھانوں فرق دساں. رحمان فاتحہ تسی اگے بھی پڑھ دے ہو، اگے تسی انج کر کے پڑھ دے ہو الرحمن الرحیم ہے، اگے تسی انج کر کے پڑھ دے ہو. اللہ ماشاءاللہ کئی صحیح سمجھدار نہیں پڑھ دے ہیں، اگے پتہ نہیں تسی کیویں پڑھ دے ہو. آج کے جمعے کے بعد آپ اگر توجہ سے بات کو سنیں گے اللہ دے فضل نال فاتحہ پڑھن نال اینا منہ میٹھا ہو جائے گا، موڑ احمد آباد دی برفی نال بھی انہاں نہیں ہو سکتا. انج ہو جائے گا بشرطے کہ تم فاتحہ سمجھ اندر آئے. بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، الرحم بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. رحمان کا معنی کیا ہے؟ رحمان بر بدن ملان ہے، یعنی رحمان دا مطلب ہے ہر کسی تے رحم کرنے والا. اپنیاں تے رحم کرتا ہے، بیگانیاں تے رحم کرتا ہے، کافراں تے رحم کرتا ہے، مسلماناں تے رحم کرتا ہے. او دی جود و صفا دے بادل ہر تھان تے وسدے نے. اپنیاں نو کھلائی جاندا ہے، بیگانیاں نو کھلائی جاندا ہے، اپنیاں نو دتی جاندا ہے تے باقیاں نو بھی دتی جاندا ہے. نیکوکاراں نو کھلائی جاندا ہے، بدکاراں نو کھلائی جاندا ہے. ایک گناہ میرا ماں پیو دیکھے تے دے بدیس نکالا، لاکھ گناہ میرا اللہ دیکھے فرد پامن والا. رحمان کا معنی بر بدن ملان، ہر کسی تے رحم کرتا ہے. رحیم کا معنی خاص اپنے بندیاں تے رحم کرتا ہے، خاص اپنے بندیاں تے کرم کرتا ہے، خاص اپنے بندیاں تے احسان کرتا ہے. تے جڑا رحم اپنے بندیاں تے کردا ہے او باقیاں نوں نہیں لبدا. الرحمن الرحیم جب بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ پاک فرماتے نے، اللہ پاک فرماتے نے اسنا علی عبدی، اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی تھی، میرے بندے نے میری بڑائی کی تھی، میرے بندے نے میری بڑائی دا ذکر کیتا. اللہ اللہ میں قربان جاواں. بندہ کے پڑھدا ہے، بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین. سمجھ بھی آ رہی گل کہ نہیں آ رہی؟ موضوع تھوڑا جا روکا شروع کر بیٹھا، لیکن گل ہے ہماری کوشش ہوتی ہے ایک گھنٹے کی تقریر میں کوئی بات آپ کے پلے پڑ جائے، کوئی بات آپ کی سمجھ میں آ جائے.
پوری توجہ کرو بچ کئی بندے نا نیند پوری کر رہے ہیں بچ کئی بندے پتوں ہو کے واپس آتے ہیں پھر جھوٹا لے کے پتوں چلے جاتے ہیں اللہ اللہ میں دیکھ رہا اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار حضرات دی وقار بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین کون ہے رحمان الرحیم جو مالک ہے جزا کے دن کا جو مالک ہے سزا کے دن کا مالک یوم الدین وہ ہے سزا اور جزا کے دن کا مالک صحیح البخاری کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن انیس راوی نے نبی پاک نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا اللہ پاک ساری مخلوق نو میدان معاشر کے اندر جمع کر لیں گے پھر اللہ پاک آواز لگائیں گے وہ اللہ پاک دی اپنی آواز ہوئے گی فرشتے کی آواز نہیں ہوئے گی ڈائریکٹ اللہ پاک دی آواز ہوئے گی اللہ پاک اپنی آواز کے ساتھ اعلان فرمائیں گے ڈائریکٹ بغیر پردے تو اللہ پاک آواز لگائیں گے اور اللہ پاک کی آواز کی ایک خاصیت ہوگی ہر بندے تک آواز پوری پوری پہنچے گی کوئی بندہ اتنا نہیں ہوئے گا جس بندے تک اللہ پاک کی آواز نہ پہنچ جائے اللہ پاک فرمائیں گے انا الملک وانا الدیان انا الملک وانا الدیان آج میں مالک ہوں آج میں بادشاہ ہوں آج میں مالک الملک ہوں آج میں شہنشاہ ہوں اور کتھے گئے وڈیاں وڈیاں پگڑیاں والے کتھے گئے مچھاں نو وٹ دے کے قریب دی کند تے گولیاں مارن والے انا الملک آج میں مالک ہوں چکے سر کوئی بڑا نہ دکھائیں پر کوئی سر چکن دی جرت کرے گا نہیں کرے گا انا الملک آج میں مالک ہوں نار اللہ پاک فرمائیں گے وَأَنَا الدَّيَّانُ وَأَنَا الدَّيَّانُ میں ہوں جزا دینے والا آج میں ہوں سزا دینے والا آج تکڑی بھی ساڑی لگے گی آج ترازو بھی ساڑا لگے گا آج سزا تے جدا بھی اسی دیاں گے آج دارتا بھی ساڑیاں لگڑ گیا اللہ سزا دینے والا جزا دینے والا سردار دے کون ہے اللہ سردار صرف اللہ سزا دینے والا جزا دینے والا وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا اور جو فرعون کرتے خدائی کے دعوے وہ ایسوں کی ہستی مٹا دینے والا اور یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا وہ اس کو تخت پر بٹھا دینے والا اللہ اللہ میں قربان جاوا بتا کہتا ہے مالک یوم الدین اللہ پاک کو فرماتے نے مجدنی عبدی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی تھی میرے بندے نے میری عظمت بیان کی تھی اللہ اللہ میں قربان جاوا اللہ تیزی وقار اگے بندہ کی پردہ ہے اگے بندہ کندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں ترجمہ صحیح ہے ترجمہ صحیح کیتا میں بولو خطیب بلائے جو میں تو بولنا چاہیے ترجمہ صحیح کیتا میں نہیں یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے یہ پورا ترجمہ نہیں ہے یہ پورا ترجمہ ہے آپ پورا ترجمہ بتاؤں پورا ترجمہ نہیں پورا ترجمہ جاننے سے پہلے عربی کا ایک قانون یاد کیجیے عربی کا ایک قانون ہے یہ جڑا ایک نا نعبد تے نستعین یہ دونوں فعل مضارع ہیں فعل مضارع وہ ہوتا ہے جویں انگلش نہیں ہوندا یعنی ایک لفظ دے وچ دو زمانے پائے جاندے نے حال دا بھی تے استقبال اے نہیں عربی دے وچ بھی لفظ ایک ہوندا ہے اس وچ زمانے دو پائے جاندے نے اس فعل کو اس لفظ کو مضارع کہا جاتا ہے نعبد بھی مضارع ہے نستعین بھی
فعل مضارع ہے تے میں ترجمہ کی کیتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ادھا ترجمہ ہویا، اور پورا ترجمہ کرنے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے نہیں مسیح تو داتا پار لاہور والا داتا، مسیح یا اللہ مدد پار یا علی مدد، مسیح رب مشکل کشا پار جا کے غوث آدم فلانا فلانا مشکل کشا۔ پیر جی میں نے ایک گل تے دسونا، بندے عقل مند بیٹھے ہو، بندے سمجھدار بیٹھے ہو، بندہ وضو کر لے، وضو کر کے پرے پنچایت وچ آ جائے، پرے پنچایت وچ 50-60 بندہ بیٹھا ہوئے، سارسی بھی بیٹھا ہوئے، وچ فیصلہ کرنے والے بھی بیٹھے ہون، بندے دے سامنے قرآن پیا ہوئے، بندہ قرآن تے ہاتھ رکھ کے کسی گل دا وعدہ کر لے تے پھر بندہ اگلے دن اس گل تو پھر جائے، ایک دن بھی نہ پائے تے لوگ کہیں گے توبہ توبہ توبہ، یہ تو مر جائے گا، یہ تو مک جائے گا، یہ تو بڑا گندا بندہ ہے، انہیں وضو کیتا، مسیح تے بڑھیا، قرآن تے ہاتھ رکھیا، ایک رات پائی، اگلے دن بعد تو پھر گیا ہے۔ اوے سجنوں، اوے بیلیوں، اوے دوستوں، اوے بھابیوں، اوے بریلویوں، اوے دیوبندیوں، سارے میرے بھراؤ، میں ایک گل دسونا، ایک بندہ وضو کرتا ہے، مسیح آندا ہے، پہلی صف وچ کھلوندا ہے، امام دے پیچھے کھلوندا ہے، رب نال وعدہ کردا ہے، رب نال وعدہ کردا ہے، اللہ دی ذات نال وعدہ کردا ہے تے کہندا ہے مولا کریمہ میں عبادت بھی تیری کراں گا تے کردا رہاں گا، مدد بھی تیرے کولوں منگنا تے منگدا رہاں گا۔ بہتی دیر نہیں اونے تے پھر بھی رات کر لئی، یہ رات بھی نہیں کڈدا، مسیح دے بوے تو باہر نکلدا ہے تے کہندا یا علی مدد، پیر علی مدد، اور اونے تے رات پائی، انہیں رات بھی نہ پائی۔ بندیاں نال وعدہ کر کے جڑا وعدے تو مکرے او تے تے فتوی لاوے تے جڑا رب نال وعدہ کر کے مکر جائے دس دا نام کی رکھنا ہے؟ بندے نال وعدہ کر کے بندہ مکرے توبہ توبہ، تے مسیتے وضو کر کے مسیتے پڑھ کے امام اگے کھڑ کے آپ پیچھے کھڑ کے تے کہندا یا کلام یا نستعین، بابا وعدہ پہ کرنے ہاں، عبادت تیری کریں گے تے کردے رہاں گے، مدد تیرے کو منگاں گے تے منگتے رہاں گے، تے مسیح دا بوا باہر نکلتا جاتا ہے تے کہندا یا غوث آدم دستگیر جولینا پتر دے دے تالان۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ مذاق بناتے ہو نماز کا، ٹھٹھا کرتے ہو، مذاق کرتے ہو، پڑے پچھات بندہ مکرے تے دھوکے بازے، تو مسیح تے بڑھ کے رب نال کر کے وعدہ مکرے تے دس تو ہی دس تیرا نام کی رکھا چلنا؟ اللہ اللہ رب نال کیتے وعدے تو کرنا چاہیے، پکا وعدہ کر اللہ مدد تیرے کول منگنے آتے ہمیشہ منگتے رہاں گے، کٹ جاواں گا پر غیر دے کے سارے جھکاواں گا، مشکلوں میں صدا تو ہے مشکل کشا، المدد المدد یا الہ یا الہ، مشکلوں میں صدا تو ہے مشکل کشا، المدد المدد یا الہ یا الہ۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ پاک ہوگی فرماتے نے، اللہ فرماتے نے ھذا بینی و بین عبدی، میرے تے میرے بندے کے درمیان وعدہ ہو گیا ہے، اے میرے تے میرے بندے کے درمیان ٹک لگ گیا ہے، اے میرے تے میرے بندے کے درمیان میثاق ہو گیا ہے، اے میرے تے میرے بندے کے درمیان گل پکی ہو گئی ہے۔ اللہ پاک فرماتے نے میرا بندہ میرا وعدہ کر گیا ہے تے باہر جا کے فوراً وعدے تو مکر جانا ہے، چلنا اتنا کریا کر۔ ہن بندہ کی کہندا ہے؟ ہن بندہ کے منگن لگا اللہ پاک، اصل گل تے ہونا ہی ہے، اللہ پاک کی طرح وضو کیتا ہے، وضو کر کے اللہ پاک دیاں تعریفاں کیتیاں، اللہ پاک دیاں سناواں بیان
کیتیاں اللہ پاک دا ذکر کیتا ہے اللہ سلام کرن تو بعد ہن جڑا بندہ ہے نا اللہ دی آمدن اللہ کا بندہ میرے بندیا تو میری حمد بھی کر لئی میری تعریف بھی کر لئی میری بزرگی بھی بیان کر لئی میرے وعدہ بھی کر ہن مانگ تے صحیح میرے کول منگنا کی ہے وضو کر کے آیا بیٹھا ہے میرے ناڈیاں ناڈیاں گلاں کر ہن پتہ لگا مگر اللہ پاک کو منگدا کی ہے بندہ اور بندہ نماز چاہے کوئی شے منگدا نہیں آئی شاید ایک کام دی جڑی بندہ منگن لگا کی اللہ اللہ میں قربان جاواں بندہ کہندا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہن کی کہندا ہے اہدنا الصراط المستقیم ایک آج تانوں ترجمہ آ جائے اہدنا الصراط المستقیم کی مانا اللہ میں سیدھی راہ بخا دے اللہ میں راہ تو بھلے آیا نا اللہ میں گواچیا ہویا نا اللہ میں تلاش گم شدہ ہاں اللہ میرے ابے دا نام آدم ہے اللہ میری امی دا نام حوا ہے میرے ماں باپ اصل گھر ساڈا جنت سی اوتھے رہا کرتے سن سانو شیطان نے ٹھلے پایا اسی زمین تے رڑے پھرنے ہاں اور ویکھیا جے کدی مڑ اپنا باپ تے تسی ایک بچہ گم ہو جائے جنوں ماں نہ لبدی ہوے بچہ گم ہو جائے جنوں باپ نہ لبدا ہوے کیویں نسیا پھردا ہے بھجیا پھردا ہے کدی ایس گلی وچ وڑدا ہے کدی اس گلی وچ وڑدا ہے کدی اے کول راہ پوچھدا ہے کدی او کول راہ پوچھدا ہے راہ جو بھول گیا اپنے گھر دا اللہ سی اپنے ماں باپ دے گم شدہ بالاں اللہ سی اپنے ماں باپ دے بھلے ہوئے بالاں اللہ سانو راہ بھول گیا ہے سانو ساڈیاں جنتاں دا راہ نہیں ہوندا لوکی پیسے لے جاندے نے راہ نہیں دسدے لوکی مان لٹ کے لے جاندے نے راہ نہیں دس دے اللہ کوئی عزت لٹ کے لے جاندے نے راہ نہیں دس دے مولا کریم تے ہر بندہ چور ہے تے ہر بندہ ڈکیت ہے تے ہر بندہ پیسے کھون تے لگائی مال کا ہر بندہ لڑی جاندا تے کھوئی جاندا کوئی راہ نہیں چنگا دسدا میں تاں وضو کر کے مسیح تے وڑ کے تیرے کولوں پیا پوچھنا وا اللہ مینوں سیدھی راہ بخا دے اللہ مینوں اس راہ تے پا دے جڑے راہ تے میرے ماں باپ دا گھر جنت ہے اللہ سی بھلے ہوئے اپنے ماں باپ دے بالا اللہ سی تلاش گم شدہ بچیاں اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اللہ سیدھا راہ بخا دے اللہ سیدھی سڑک تے پا دے اس سڑک تے پا دے جڑی جنت نو پہ جاندی ہے خیر المغضوب علیہم صراط الذین انعمت علیہم اللہ راہ انہاں لوگاں دا بخانا ہے جڑے رستے تو محمد رسول اللہ چل کے گئے نے جڑے رستے تو صدیق چل کے گئے نے جڑے رستے تو فاروق چل کے گئے نے جڑے رستے تو عثمان غنی چل کے گئے نے جڑے رستے تو علی المرتضی چل کے گئے نے جڑے رستے تو میرے معاویہ چل کے گئے نے جڑے رستے تو حسین کریمین چل کے گئے نے اللہ جڑے راہ تے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا اللہ وہ رب حالے سیدھی سڑک جنت نو جائے اللہ ایتھے بڑے چور پھر دے بڑے ٹکیٹ پھر دے عزتاں لٹی جاندے مان لٹی جاندے ایمان لٹی جاندے پر راہ صحیح کوئی دسدا راہ کوئی نہیں دستا اللہ اللہ میں قربان جاواں تا بندہ نماز وچ اللہ پاک اصل گل ہی نماز چاہے اصل شے ہی منگن والی آوے اللہ پاک کو تا بندہ وضو کر کے سیدھی راہ منگدا ہے اللہ مینوں میری جنت دا راہ بخا دے تے پھر جان دیو نا جڑا بچہ بھلیا ہویا ہوے او کوئی ایک واری راہ نہیں پوچھدا او بار بار پوچھدا ہے بار بار پوچھدا ہے بار بار پوچھدا ہے تا فرمایا میرے بندیا 5
ٹائم وضو کریا کر 5 ٹائم میرے در تے آیا کر 5 ٹائم میرے کو راہ پوچھیا کر میں تینوں سیدھی راہ تے پا دیواں گا میں تینوں جنت دا راہ وکھا دیواں گا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والضالین کہ اللہ انہاں لوگاں تے مینوں راہ نہ وکھاویں جنہاں لوگاں تے تیرا قلب نازل ہویا راہ اور بھی نے ڈنڈیاں اور بھی نے رستے اور بھی جاندے نے پر جڑا پار گواچیا ہوے اور جڈا مرضی سونا راہ وکھا دیو کدی انج ہویا ہے اونوں آکھو پتر آ جڑی کچی جی سڑک ہے آ جڑا جناب ٹٹیا جے بازار ہے اے تیرے گھر نوں جاندا ہے اے تے جائے گا تے ماں باپ ملن گے آ جڑی سونی جی سڑک ہے چھکے مر لگے ہوئے نے اوتے جناب لائٹاں بھی لگیاں ہوئیاں نے پوری گلی سجی ہوئی ہے پوری گلی سجی ہوئی ہے پوری گلی سجی ہوئی ہے اے تے جائے گا اے گلی تیرے گھر نوں نہیں جاندی آج ٹٹی جی تیرے گھر نوں جاندی ہے دسو ہاں گم شدہ بال بڑیاں سونیاں گلیاں ویکھ کے انہاں گلیاں چ کدی نہیں جاندا او کہے گا میں او ٹٹی تے جاواں جتھے مینوں میرے ماں باپ مل جان میں او پنکھڑ گلی وچ جاواں جتھوں مینوں میرے ماں باپ مل جان صراط الذین او رستہ پچھانو لوگو رستہ پچھانو جنت والا جڑا سیدھا سیدھا رب دی جنت اندر جا رہا ہے ایسے رستیاں تے نہ پیا جے جڑے رستیاں تے چل کے تسی گمراہ ہو جاؤ اے راہی یہ منزل رستے میں لٹ جائے نہ تیرا ذات سفر سجاد قطاروں گات میں اور نام بچھائے بیٹھے ہیں ہوشیار کے تیری راہ جو ہے دشوار بھی ہے پرخار بھی ہے اس راہ میں کتنے اہل خیرت دامن الجائے بیٹھے ہیں اللہ اللہ میں قربان جاوا اور یارو اور میرے بھراؤ دوستو ادھر دیکھو میرے وال کوئی یہ نہ کہے بھابی تے بھابیاں دا تڑا پیا کٹ دے اہل حدیث تے حدیثاں دا تڑا پیا کٹ دے تسی جڑے مرضی بیٹھے ہو اے میں پرانا تہاڈا مہمان ہاں ہاتھ بن کے گزارش کرنا اے نماز فاتحہ ضرور پڑھیا کرو اے نماز فاتحہ ضرور پڑھیا کرو اے اللہ تے بندیو جے نماز فاتحہ نہیں پڑھنی پھر نماز بندہ رب کو مانگدا کی ہے دیکھو نا بندہ پکا کر کے مسجد آیا نماز شروع کردا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک اللہ تعالی کی تعریف کردا ہے اس کے بعد فاتحہ پڑھنی نہیں تے پھر جناب سورت لڑاتا ہے سورت لا کے اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں بڑا تینوں کی چاہیے بندہ چلا گیا رکوع اندر رکوع جا کے کہتا ہے سبحان ربی العظیم میرا اللہ بڑا عظیم ہے عظیمہ میرے بندے تینوں کی چاہیے پھر کھڑا ہو جاتا کہ سمی اللہ لمن حمیدہ جس نے اللہ کی تعریف کی اس نے سن لی اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں تیری تعریفاں تو میرے بارے کتنی سن لیاں دس تینوں چاہیے کہ سجدے چلا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے سجدے چلا گیا سبحان ربی الاعلی اللہ پاک بہت بلند ہے منگیا رب کو پھر کچھ نہیں اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے پھر اٹھ کے بیٹھ گیا منگیا رب کو پھر کچھ نہیں پھر دوسری رکعت پڑھی منگیا رب کو پھر کچھ نہیں تو فاتحہ نہیں پڑھی تے رب کو منگیا کی اصل نماز جڑی شہر میں سی تو فاتحہ ہے کیونکہ فاتحہ میں تو وہ ذکر ہے اور کھلے رات تذکرہ دی فاتحہ میں چلتا ہے اس واسطے یارو تسی جڑے مرضی ہو میں تواڈے نال کسے دی پگڑی نہیں اچھالنا چاہتا میں کسے دا گریبان نہیں جوڑنا چاہتا میں ہاتھ بن کے گزارش کرنا نماز اندر فاتحہ پڑھیا کر فاتحہ بڑی بڑی دولت ہے اے جنوں سمجھ وچ اللہ کرے تو سمجھ وچ آ جائے اللہ کو میں دعا کرنا میری زبان چ نکلے جملے تواڈے دل دیاں تختیاں وچ منعکس ہو جان اللہ دی مینوں قسم ہے جدن تانوں فاتحہ دی سمجھ آ گئی جدن تانوں فاتحہ دی برکت سمجھ وچ آ گئی اودوں تسی اپنی کوئی نماز فاتحہ تو بغیر نہیں پڑھو گے کوئی رکعت فاتحہ تو بغیر نہیں تہاڈی ہوئے گی راولپنڈی دے ایک بزرگ گزرے نے جنہاں دا نام ہے مولانا بہادر بیگ رحمت اللہ علیہ اللہ انہوں نے جدوں سورہ فاتحہ دی فضیلت سنی نا انہوں نے ایک نکا جا سپیکر اپنے سائیکل تے لگایا نکا جا میک اپنے ہاتھ اندر پھڑیا تے راولپنڈی
پنڈی کے بازار میں اعلان کرتے پھرتے ہیں وہ لوگوں نماز وچ فاتحہ پڑھیا کرو، وہ لوگوں اپنی نماز وچ فاتحہ پڑھیا کرو۔ ایک سیاسی پارٹی کا جلسہ ہوتا پیا ہے، مخالف پارٹی نے اس جلسے نو ناکام کرن دیاں بڑیاں کوششاں کیتیاں، جلسہ ناکام نہ ہویا۔ کولوں دی مولانا بہادر بیگ جلسے تے لگ گئے، دیکھا بندے بڑے کھڑے نے، کھڑے ہو کے کہنے نے لوگو نماز وچ فاتحہ پڑھیا کرو۔ بندے ڈر کے عجیب جی آواز سن کے بندے بھگدڑ مچ گئی، جلسہ خراب ہو گیا۔ انہاں بابا جی نو تھانے بند کروا دیتا، اس بابے نے ساڈا جلسہ ناکام کر دیتا ہے۔ مخالف پارٹی نو پتہ لگا، مخالف پارٹی والے کہنے نالے بابا جی نو تھانے چھڑایا ہے تے نالے کہندے بابا تو بڑا بڑا کام کیتا ہے، اسی جلسہ ناکام کرنا چاہتے ساں، ساڈے کول نہیں ہویا، تیرے کلام نے کر دیتا ہے۔ بابا کی انعام لینا چاہنا ہے، دس تینوں کی انعام دیں گے؟ تے بابا جی کہندے نے مینوں انعام کوئی نہیں چاہیدا، بس نماز وچ فاتحہ پڑھیا کرو، بس نماز وچ فاتحہ پڑھیا کرو۔ تے میں بھی تواڈے کے گزارش کراں گا، اگر مینوں پتہ ہوے میں منبر تو لتھاں کلے کلے بندے دی داڑھی نو ہاتھ لاواں، تسی پھر فاتحہ پڑھیا کرو گے؟ تے اللہ دی قسم میں تواڈیاں داڑھیاں نو ہاتھ لاون نو تیار ہاں۔ مینوں پتہ ہوے میں تیرے بوہے تے جا کے دستک دے کے ہاتھ بن کے تینوں آکھاں ویرا نماز دی ہر رکعت اندر فاتحہ پڑھیا کرو، تے میں تیرے بوہے تے جا کے ہاتھ بن کے تینوں دعوت دین نو تیار ہاں۔ انج سمجھ لے اج چکاڑے تو مہمان تیرے کول آئی، تیری داڑھی نو ہاتھ لا کے تینوں پیغام پیا دیندا اے، نماز وچ فاتحہ پڑھیا کرو، رب کولوں راہ منگیا کرو۔ پر کمڑے اسی اپنے ماں باپ دے گم شدہ پاراں راہ بھلے پھرنے ہاں، جڑا بھلیا راہ تے پھردا ہوے او کدوں راہ نہیں پوچھدا، راہ پوچھیا کر تے فاتحہ پڑھیا کر۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرت بھائی بن رضی اللہ تعالی بیان کردے نے، جامع ترمذی دی روایت ہے، فرماتے ہیں میں نبی پاک علیہ السلام نے سنیا جب اللہ دے پیغمبر ولدین تے آتے متا بہا سوتا، نبی پاک اپنی آواز کو لمبا کر دے، لمبا کر کے اللہ دے پیغمبر پڑھیا کر دے بابو ما جا فی التامین اندر۔ حضرت امام ترمذی نے حدیث کا ذکر کیتا ہے، حضرت دی وقار ابن ماجہ دی روایت ہے، حدیث پاک اندر آتا ہے نبی پاک فرماتے ہیں یہودی تواڈیاں دو چیزاں تو بڑا حسد کردے نے، ایک سلام تو بڑا حسد کرتے ہیں، ایک تواڈی آمین تو بڑا حسد کرتے ہیں۔ یہودی چڑھتے نے تواڈی آمین تو، یہودی چڑھتے نے تواڈے سلام کرن تو۔ من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے آمین کہا اس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی، اللہ اس کی زندگی کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ حضرت عطا بن ابی رباح تابعی نے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے استاد نے، روایت ابن حبان اندر موجود ہے، بہقی اندر موجود ہے، فرماتے ہیں میں مسجد حرام اندر یعنی بیت اللہ دے اندر 200 دے قریب نبی پاک دے صحابہ کو ویکھیا ہے، وہ جدو آتا جدو ولدزالین کیا کرتا ہے امام اچھی آواز نال آمین آکھیا کر دے، ولدزالین امام آکھے، امام بھی اچھی آواز نال آمین کرے، مقتدی بھی اچھی آواز نال آمین کرے۔ یہ میری تعلیم نہیں، کملی والے دی تعلیم ہے، حضرات دی وقار توجہ کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں روایت صحیح البخاری اندر فرمایا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب اللہ تعالی فہی خداج، فرمایا جڑے بندے نے نماز پڑھی تے نماز وچ نے فاتحہ نہیں پڑھی فہی خداج، فہی خداج دا معنی کی ہے غیر تمام ہے، فرمایا جن نماز وچ فاتحہ نہیں پڑھی او دی نماز مکمل کوئی نہیں، او دی نماز پوری کوئی نہیں، او دی نماز مکمل کوئی نہیں۔ حضرت امام بخاری
رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث تے باب کیڑا بنیا ہے؟ باب وجوب القراءۃ الفاتحہ اللہ فی کل رکعت، ہر رکعت اندر حضرت امام مسلم فرماتے ہیں نماز دی ہر رکعت اندر فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ حضرت امام مسلم نے فرمایا، حضرت امام بخاری کے فرماتے ہیں باب وجوب قراءۃ الفاتحہ للامام والماموم فی کل صلاۃ و فی کل رکعت ما یحضر منها وما یخافت، فرمایا نماز دی ہر رکعت اندر فاتحہ واجب ہے، امام لئی بھی ضروری ہے، مقتدی لئی بھی ضروری ہے، سفر دی نماز میں بھی ضروری ہے، حضر دی نماز میں بھی ضروری ہے، جہری نماز میں بھی ضروری ہے، سری نماز میں بھی ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پوچھا گیا، روایت موطا امام مالک دے اندر ابو صاحب پوچھتے ہیں اے ابو ہریرہ جب ہم امام کے پیچھے ہو تو فاتحہ کس طرح پڑھا کریں؟ فرمایا اقرا فی نفس کا، اپنے دل میں پڑھ لیا کرے، پر پڑھیا ضرور کرے، دل چپ رہ کے دل میں پڑھنا بھی نبی پاک تو ثابت ہے۔ سیدی سے بخاری دی صحابہ دا کرنے محبوبہ اسی تانوں ویکھیا ہے جد تسی اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ تو نماز شروع کر دیو نا، فاتحہ تو پہلا کچھ دیر چپ رہ کے پڑھ دیو، چپ رہ کے پڑھ دیو، کی پڑھ دیو؟ فرمایا پڑھنا اللہم باعد بینی و بین خطایا، پتہ لگا بندہ دل میں بھی پڑھ سکتا ہے، چپ رہ کے بھی پڑھنا نبی پاک تو ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اقرا فی نفس کا، اپنے دل میں جب پڑھ لیا کر۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، راوی بیان کرتے ہیں ایک دن اللہ کے پیغمبر نے نماز کروائی تے نبی پاک تے قرات بدلی ہو گئی۔ بعد اندر نبی پاک نے فرمایا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، مجھے لگتا ہے تم امام کے پیچھے پیچھے قرات کرتے ہو۔ صحابہ نے آنکھا دیا، فرمایا لا تفعلوا، اتنا کریا کرو الا بفاتحۃ الکتاب، مگر فاتحہ ضرور پڑھ لیا کرو۔ اللہ نے قربان جاواں جڑے بھائی کہنے نے نا فاتحہ امام دے پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ فاتحہ قرآن پاک ہے، تے اللہ پاک نے جدو قرآن پڑھیا جائے وہ تو چپ رہن دا حکم دیتا ہے۔ میں وہ بھی ہے تو سنا دینا، فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنا کرو اور خاموش رہا کرو۔ حضرات دی وقار مسئلہ سمجھن والا ہے، قرآن مجموعی طور تے ایک چیز نو حرام کر دے، حدیث بھی جو آگے کچھ چیزاں نو حلال کر دیندی ہے۔ میں تانوں مثال دینا، اللہ پاک فرماندے نے انما حرم علیکم المیتۃ والدم، اسی تواڈے اوتے مردار بھی حرام کر دیتا ہے، تواڈے تے خون بھی حرام کر دیتا ہے۔ قرآن کہندا ہے ہر طرح دا مردار حرام ہے، قرآن کہندا ہے ہر طرح دا خون حرام ہے۔ حدیث کی کہندی ہے او حلت لنا میتۃان وَدَبَانِ، نبی پاک نے فرمایا تواڈے تے دو مردار حلال نے، کیڑے کیڑے؟ ایک مچھلی ہے تے ایک ٹڈی ہے جدا میں شروع چ ذکر کیتا ہے۔ وَدَبَانِ، تو خون تواڈے واسطے حلال نے، محبوبہ کیڑے کیڑے؟ فرمایا کہ جگر ہے تے ایک تلی ہے، اے نبی پاک دی صحیح حدیث ہے۔ یعنی قرآن نے مجموعی طور تے مردار نو حرام آکھیا ہے، شریعت نے دو نو حلال قرار دیتا ہے۔ قرآن نے مجموعی طور تے خون نو حرام آکھیا ہے، شریعت نے دو خون حلال کر دیتے نے۔ قرآن نے مجموعی طور تے قرآن کی تلاوت تو منع کر دیتا ہے۔ حدیث نے آکھیا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہوتی مگر فاتحہ تو بغیر۔ جدو قرآن امام صاحب پڑھتے ہو باقی سارا قرآن پڑھن تے چپ کر کے سننا ہے، جدو فاتحہ پڑھن اقرا فی نفس کا، وہ تو فاتحہ ضرور پڑھنی ہے کیونکہ فاتحہ تو بغیر نماز کوئی نہیں، کیونکہ فاتحہ ام الکتاب ہے، کیونکہ فاتحہ ام القرآن ہے، کیونکہ فاتحہ کے اندر بندہ جنت دا راہ پہنچدا ہے، کیونکہ فاتحہ سب تو بڑی چیز ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلن والا قرآن، اور میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وآخر دعوانا